فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. پچھلے سیشن میں نے آپ سے بات کی تھی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر کے حوالے سے. ہم نے اس دعا کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی تھی. یہاں سے آگے پھر اس دعا میں بھی اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ دعا ہے، لیکن اس دعا سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں سکھائی ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف باتوں کو ایک ہی آیت کے اندر سمیٹ دیتے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک درس کی طرح، ایک حکمت کی طرح سمجھیں. تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ جو عربی کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہیں اور اس میں کوئی دعا نہیں ہے. اس کے بعد دعا شروع ہو رہی ہے ربنا لا تؤاخذنا سے. تو اس میں شاید مراد یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سمجھ لیں جو شروع میں کہی جا رہی ہیں اور ان کو پھر سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج پہلے ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، پھر اس دعا کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی نفس پر کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو اس کی وسعت کے مطابق ہو، اس کی صلاحیت کے مطابق ہو. عربی میں تکلیف کا لفظ اردو کے تکلیف سے تھوڑا مختلف ہے اور یہ عربی اور اردو کے جو فرق ہیں اس میں بہت اہم چیز ہے. کیونکہ لوگ جب عام طور پر قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی لفظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معنی اس کا اردو میں ہے وہی عربی میں بھی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. عربی ایک الگ زبان ہے اور جب یہی الفاظ مختلف زبانوں میں گئے، مسلمانوں کے مختلف سوسائٹیز میں گئے تو اس کے الگ الگ فلیورز بن گئے. تو ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اردو سے متعارف الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ لفظ سمجھ میں آ گئے ہیں. ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے لیکن اس کا معنی فرق بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے تکلیف کا لفظ اس کی ایک اچھی مثال ہے. تکلیف کا لفظ اردو میں ہم اذیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مشکل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن عربی میں تکلیف کا لفظ پین کے لیے نہیں ہوتا. اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا کسی کے اوپر کوئی بوجھ لادنا، اور بوجھ سے مراد بھی ذمہ داری کے ہی ہوتے ہیں. اس لیے عربی میں جس کی ذمہ داری ہوتی ہے شریعت میں یا جس کو آپ ذمہ دار رکھ سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مکلف، اور جس کو ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، جسے چھوٹا بچہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی
ایک طرح سے لیگل ذمہ داری نہیں ہے، ابھی اس کی عقل اس کی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، تو اسے کہتے ہیں غیر مکلف عربی میں، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں پر آیت کے معنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہاں پر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ بات سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں آ رہی ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا سمعنا و اطعنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو باتیں کہی ہیں اور وہ جو حکم ہمیں دیے ہیں، جو نصیحت ہمیں کی ہے، جو واعظ دیے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں ہٹنے کی تلقین کی ہے، گندی غلیظ خبائث چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، جسے ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، تو وہ ذمہ داریاں ہمیں دینے کے بعد یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض ہیں، اور یہ کہنے کے بعد کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کے بعد فرما دیا کہ اللہ نے کوئی بھی ذمہ داری اس کتاب میں ہمیں ایسی نہیں دی، اس دین میں ہمیں ایسی نہیں دی جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ تو گویا اگر 5 نمازوں کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھ سکوں، اسی لیے یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ روزے کی ذمہ داری اسی لیے دی گئی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوں، زکوٰۃ کی اور حج کی، پھر اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہنے کی ذمہ داری اسی لیے دی گئی ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں ان سے دور رہ سکتی ہوں، اور ان سے دور رہنے میں ہی میرا فائدہ ہے۔ لیکن پھر بھی مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں اسے پوری طرح ادا کروں، اور میں یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ میں کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں یا فرائض ادا کر لیتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان پر وہ پورا اتر جاتے ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، میری تو وسعت میں ہی نہیں ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا، میں بھی یہ سب کچھ کر پاتی۔ یہاں پر اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہانے کوئی انسان بنا سکے یا ان بہانوں کے پیچھے چھپ سکے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سچا کون ہے؟ آپ سچے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جی، اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اس پر پورا اترنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ دی گئی ہے۔ تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے اس پاس کوئی بہانہ نہیں بچا کسی بھی ذمہ داری سے بھاگنے کا۔ پھر دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ذمہ داری سے یہاں پر مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتحال میں ڈالا ہوا ہے۔ میری فیملی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، ہماری معاشی سچویشن الگ الگ ہیں، آپ کی پرورش ایک خاص جگہ ہوئی ہے، آپ کی اسکولنگ، آپ کی ایجوکیشن جہاں پر ہوئی ہے، آپ کو جابز جہاں پر ملی ہوئی ہیں، کیسے کیسے لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہیں، ہر ایک کی سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنسٹرکٹ کی ہے، اور اس سٹوری میں ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات دیے ہیں۔ کبھی کسی کا امتحان صحت کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی پیسوں کی وجہ سے امتحانات آتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہمارا امتحان بن جاتے ہیں۔ وہ امتحانات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کبھی کبھی وہ ہمارے آپے سے باہر ہو سکتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے جو اس کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کی زندگی میں ایسے ظالم لوگ بھی آتے ہیں جو قتل بھی کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نارمل زندگی میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ آپ اس کو سنبھال سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں آسانی ہو یا مشکل ہو، جو قاعدے، جو پرنسپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، جو بنیادی قوانین اس نے مجھے کہا ہے، سکھائے ہیں کہ ان کا تم نے لحاظ رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے کہا ہے کہ سچ بولنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور غیبت نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ تو ایسی کچھ چیزیں، کچھ بنیادی پرنسپل میرے کریکٹر کے لیے جو اس نے نازل کیے ہیں، وہ
آسانی ہو یا مشکل ہو، وہ پرنسپل کبھی ایسا ٹائم کہیں آئے گا کہ میں کہوں اب حالات بہت مشکل ہیں، اب مجھے نا حرام طریقے سے ہی نکلنا ہے، حلال طریقہ بند ہے میرے لیے، یا اب میری سچویشن ایسی ہے کہ فرض مجھ سے نا اب نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کی سچویشن، میری سچویشن جتنی بھی مشکل ہو جائے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو مجھے کرنا ہے اور جن پرنسپل اور قاعدوں کی بنیاد پر مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری صلاحیت کے اندر ہی رہے گی۔ ہم نا صورتحال کو بھی بہانہ نہیں بنا سکتے، اپنی زندگی کی سچویشنز کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو، آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک حکم زیادہ مشکل ہو اور اس کے لیے کوئی اور حکم زیادہ مشکل ہو، لیکن صلاحیت اللہ نے دونوں کو دی ہے۔ یہ جو ہے، یہ دوسرا معنی ہے اس کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب تیسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جو یہ لفظ استعمال ہوا وسع کے معنی صرف صلاحیت کے نہیں ہے، پوٹینشل کے بھی ہیں، اور اس میں آپ کو اس کو ایک آسان سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ اگر اسکول میں کوئی بچہ ہے جو بہت ہی ذہین ہے، میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے اور میں اس کی ٹیچر ہوں، اور وہ بہت ہی ذہین ہے، اتنا کہ وہ پڑھائی کیے بغیر، کچھ بھی ریویو کیے بغیر امتحان میں آ کر بیٹھتا ہے اور آرام سے 85% اس کے آ جاتے ہیں اس امتحان میں بغیر کسی مشکل کے، اور بچے ہیں جو مر کے پڑھائی کر رہے ہیں، ٹیوشنز پر جا رہے ہیں، خوب ریوائز کر رہے ہیں، ان کے مشکل سے 60 یا 70% نمبر آتے ہیں، اور وہ جو تھا اس کو بغیر پڑھے آرام سے وہ رات کو سوتا ہے ویڈیو گیمز کھیل کر، اور کچھ پڑھائی نہیں کرتا، اور اس کے پھر بھی 85 آ جاتے ہیں۔ بہت ذہین ہے، بہت تیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نا اس اسٹوڈنٹ سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں، خفا ہوں، اور میں اسے کہتی ہوں کہ بھائی تمہارے 100 کیوں نہیں آئے؟ وہ جو ہے نا، وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے تو 60 آئے ہیں، اس کے 70 آئے ہیں، اور آپ مجھ سے خفا ہیں، میرے تو کلاس میں سب سے ہائیسٹ آئے ہیں۔ تو میں اس سے کہوں گی کہ تمہاری صلاحیت 100 کی ہے، تم نے اپنی صلاحیت استعمال نہیں کی، اپنا پوٹینشل استعمال نہیں کیا، اس لیے میں تم سے خفا ہوں۔ اور وہ جو بچہ جس کے 60 آئے ہیں، اس کی صلاحیت میں میرے حساب سے تو 30 تک آنے چاہیے تھے، یعنی اس کی صلاحیت 30 تک کی تھی، اور اس نے اتنی امپروومنٹ کی ہے اور وہ اپنے آپ کو 60 تک لے کر آیا ہے، اس لیے اس پر تو مجھ کو بہت فخر ہے، مجھے تو اس پر بڑا ناز ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنی امپروومنٹ کی ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی صلاحیت کو پش کرے اور جتنا کر سکتا ہے اس تک پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ڈالا ہے، کوئی پوٹینشل ڈالا ہے، اور آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس کے حساب سے زندگی گزاریں۔ یعنی کہ میں یہ ذہنیت چھوڑ دوں کہ میرا جو کمپٹیشن ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے، یا میری بہن کے ساتھ ہے، یا میرے دوستوں کے ساتھ ہے، یا میرے کزن کے ساتھ ہے، یا سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ میرا نا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے، میرا اصل میں کمپٹیشن اپنے ہی ساتھ ہے۔ میں اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھوں کہ میں نے جو کیا ہے اصل میں کیا میں اس سے بہتر کر سکتی تھی، کیا اس سے زیادہ اچھا کرنے کی میرے اندر صلاحیت تھی، اور میں نے سستی سے اپنے آپ سے کم توقع رکھی، میں نے اپنا جو پورا پوٹینشل استعمال کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اس چیز کی بڑی انسپریشن دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں پورا اتروں اپنی صلاحیت کے اوپر، میں اپنے اندر جھانک کر دیکھوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے، کیا قدرت دی ہے، کیا ٹیلنٹ دیا ہے، کیا ذہن دیا ہے، یعنی کس چیز میں میری ایبیلٹی زیادہ ہے، اور اس میں اپنی پوری طاقت لگا دوں۔ جسے اور مقامات پر بھی سورۃ الاسراء میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے کہہ دو کہ اپنی شاکلہ، یعنی جس شکل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، ایک خاص آپ کو شخصیت دی ہے، ایک خاص آپ کو ذہنیت دی ہے، توانائی دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، یونیک چیز بنایا ہے آپ کو، اس کے حساب سے اپنے آپ کو کام پر لگا دو۔ یہ انسپریشن دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں، اب آگے چلتے ہیں۔
آگے فرمایا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. یہ بھی بڑی عجیب تعبیر ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے. قرآن کی بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس کے فائدے میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا، اس کے نقصان میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. لہا فائدے میں اور علیہا نقصان میں. تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فائدے میں وہ چیز جاتی ہے جو کمائی جاتی ہے، لیکن نقصان کیسے ہوتا ہے کسی چیز کے کمائے جانے سے؟ جیسے ہم کہتے ہیں، ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں گناہ کمانا، لیکن یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اس میں اس چیز میں جو بات کی جا رہی ہے بڑی گہرائی ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے لیے کہ وہ اپنے لیے اچھائی کما رہا ہے، اپنے لیے فائدہ کما رہا ہے، لیکن اصل میں کما رہا ہوتا ہے اپنے لیے مصیبتیں. جس طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظالمانہ طریقے سے، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو تو بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں اپنی ہی تباہی ڈال رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور آسان مثال دے دیتی ہوں. آپ کو فرض کریں کہ کسی نے آسان طریقے سے پیسے لینے ہیں، اس نے لوٹنا ہے. کسی دکان میں جا کر اس نے کیشیئر کے سامنے پستول رکھی اور اس کو وہ لوٹ رہا ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑی جلدی بڑی آسانی سے اس کے پیسے بن جائیں گے. اس طرح یوں اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سیکیورٹی کیمراز اس کو دیکھ رہے ہیں اور باہر پولیس والا کھڑا ہے. اس نے اپنا سائرن بھی آن نہیں کیا ہے. وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ باہر آئے اور میں اس کو جیل میں ڈال دوں. اس کے ذہن میں کیا ہے کہ بس میں پیسے کما رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جیل ٹائم کما رہا ہے. تو اس طرح ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ہم اپنے لیے مصیبتیں کماتے ہیں. اس کا ایک پرنسپل بھی آپ سمجھ لیں. 1-2 منٹ کی بس بات کروں گی. پرنسپل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک فطرت بنائی ہے دنیا میں. وہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے مشکل سے گزرنا ہے، پھر آسانی آنی ہے. اور اگر آسانی کا راستہ چوز کرنا ہے تو بعد میں جا کے مشکلیں آئیں گی. آپ دیکھیں کہ جس نے ورزش کرنی ہے، صبح اٹھ کے محنت کرنی ہے، بچے نے پڑھائی کرنی ہے، جس نے اپنے کام پر جا کر ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اس کو آگے جا کر کامیابی ملتی ہے، پروموشن ملتی ہے، اس کی زندگی میں آگے جا کر آسانی آتی ہے اس وجہ سے. اسی طرح جس نے اپنے کھانے کے معاملے میں ڈسپلن کا اہتمام کیا، ٹھیک طریقے سے کھانا کھایا، خراب کرنے والی چیزیں نہیں کھائیں، اسموکنگ سے دور رہا، دوسری آسانیوں کی طرف نہیں گیا، تو اس نے آگے جا کر اپنی زندگی کے لیے آسانی پیدا کی ہے. لیکن جن لوگوں نے شروع میں ایسا نہیں کیا، بچے نے کہا کہ میں نے پڑھائی نہیں کرنی، گیم کھیلتے رہنا ہے، سونا ہے، وہ بچہ ابھی آسانی کا راستہ چوز کر رہا ہے. اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ 3, 4, 5 سال بعد جب وہ ورک فورس میں جائے گا تو اس کو کوئی جاب نہیں ملے گی، اور جب جائے گا بھی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو اس طرح اس نے اپنے لیے مشکلات کمائی ہیں آسانی کے ذریعے سے. اس نے اپنے لیے مشکلات کمائی ہیں، اور یہ ایک پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی دیکھیں تو کچھ احکامات پر اگر ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ذرا مشکل ہے، تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. سمجھ آئی؟ تو یہاں پر ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. ہمارے فائدے میں ہے جو کچھ اچھائی ہم نے کمائی، اور ہمارے نقصان میں ہے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کما رہے ہیں لیکن اصل میں اپنے لیے برائی کما رہے ہوتے ہیں. اس کے اور بھی مفاہیم ہیں، لیکن ایک اور کا میں ذکر کر دوں یہاں پر. آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہاں پر کسبت کا لفظ استعمال ہوا کمانے کے لیے، اور دوسری طرف عربی میں اکتسبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں ہوتا ہے کسب اور اکتساب. اور اکتساب استعمال ہوتا ہے عربی میں ایسی چیز کے لیے جو غیر طبعی ہو، یعنی ان نیچرل ہو. تو ایک طرف تو اشارہ اس طرح سے ہو گیا اس میں کہ جو اچھائی ہم کماتے ہیں اس میں ہماری فطرت کا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ ہم اچھے کام کریں. آپ اصل میں اچھے ہیں، اصل میں آپ برے نہیں ہیں اور اچھائی کی طرف مائل ہیں.
اور آپ کو نا وہ اچھائی اگنور کرنی پڑتی ہے اور اس پر حاوی آنا پڑتا ہے برائی کرنے کے لیے۔ اس طرف بھی یہاں پر ہلکا سا اشارہ ہو گیا ان الفاظ میں، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی کے قواعد کی بنیاد پر ایک عجیب سا محاورہ استعمال کیا ہے کسب کے معنی میں۔ کسب کے معنی ہوتے ہیں آسانی سے کچھ کرنا، فعلا، اور افتعالا یعنی اکتسبا کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو مشکل سے کی جائے، جس میں زیادہ مشقت استعمال ہو۔ لگے تو ہمیں یہ کہ اچھائی مشکل سے ہوتی ہے اور برائی آسانی سے کمائی جاتی ہے، لیکن یہاں الٹا استعمال کر لیا، جو اس کے فائدے میں جائے گا جو اس نے آسانی سے کمایا، اور اس کے نقصان میں جائے گا جو اس نے بڑی مشکلوں سے کمایا۔ اس طرح سے کچھ اشارہ ہے اس کی طرف، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس کی بھی ایک سائیکالوجی ہے اصل میں، کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ذہنیت سے ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو میں کرنے لگی ہوں اس کا بہت بڑا انعام ہے، جیسے اگر میں کسی سے کہوں کہ میری گاڑی خراب ہے تم اس کو فکس کر دو، اور تمہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، بس تم سیکھو، تمہیں میں 2-3 دن کا ٹائم دے رہی ہوں، یوٹیوب پر جاؤ، ویڈیوز دیکھو، اور کسی نہ کسی طرح نا بس مجھے یہ گاڑی فکس کر دو، تو بھائی وہ آگے سے کہے گا کہ میں کیوں فکس کر دوں، مجھے کیا ملے گا فکس کرنے سے، مجھے کیا دیں گی آپ؟ میں اسے کہوں گی کہ اگر تم اسے 2 دن میں فکس کر دو گے تو میں تمہیں 200 روپے دے دوں گی، تو اس کی آپ کو یہ 200 روپے کی محنت نظر آئے گی، اور شاید وہ کرے بھی یا نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ دھوپ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تم بس یہ گاڑی فکس کر دو، 2 دن میں آتا ہے یا نہیں آتا، جس مرضی سے سیکھو، جیسے مرضی سیکھو، مجھے بس یہ فکس کر کے دے دو 2 دن کے اندر۔ تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ مجھے اس بات کے کتنے پیسے دیں گی؟ تو میں اسے کہوں گی کہ میں آپ کو نا 50,000 دوں گی اس بات کے۔ اب آپ اس کی محنت دیکھیں، اس کی پڑھائی، اس کا دل لگا ہوا ہے، اس کو باہر نہ روزے کی گرمی بھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو اس کو اس محنت کا آخر میں جو صلہ ملنا ہے نا وہ آسانی ہی آسانی ہے۔ تو اس کو نا اس طرح سے آپ سمجھیں کہ اس کو وہ آسانی ایسی نظر آ رہی ہے کہ اب کی ساری مشکلیں اس کے لیے آسان ہو گئی ہیں۔ اسی لیے لہا ما کسبت کے الفاظ بھی بہت اہم ہیں۔ جب ایمان آ جاتا ہے نا انسان کے اندر، وہ جو پہلی آیت ہے نا سمعنا و اطعنا غفرانک، جب ایمان آ جائے، ہم نے اللہ کی بات سن لی، تو ہماری ذہنیت بدل جاتی ہے۔ جو چیز پہلے مشکل لگتی ہوتی ہے، اب اس کی ویلیو دیکھ کے، اس کا نتیجہ دیکھ کے وہی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز پہلے بہت آسان لگتی تھی، گناہ آسان لگتا تھا، حرام چیز آسان لگتی تھی، اب اس کے قریب جاتے ہوئے بھی سانس رکنے لگتی ہے۔ وہ گناہ، وہ غلط کام اب کیے نہیں جاتے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے بعد جو مشکلیں آنی ہیں۔ علیہا مکتسبت۔ پھر اس کے بعد آ کر ہم نے اس سے آگے یہ دعا کی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اصل میں اس کے کچھ حصے ہیں اور اس کے ہر حصے کو کچھ تفصیل چاہیے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم تیسرا سیشن کریں گے اس آیت کے بارے میں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔